حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو فرمایا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھ کو جھوٹی کہتا ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2102۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا تو اس کو اس شرط کا فائدہ ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2104۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا تو چاہے وہ اپنے ارادے سے رجوع کر لے، چاہے ارادہ قائم رہنے دے، اور وہ کام کر لے جس کی قسم کھائی ہے، وہ قسم توڑنے والا شمار نہیں ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2105۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2106۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں قبیلہ بنو عشر کے چند افراد کے ساتھ سواریاں طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں سواریاں مہیا نہیں کروں گا اور میرے پاس سواری کے جانور نہیں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، ہم لوگ جب تک اللہ نے چاہا مدینے میں ٹھہرے، پھر آپ کے پاس کچھ اونٹ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفید کوہانوں والی موٹی تازی 3 اونٹنیاں دلوا دی۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواریاں طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ ہمیں سواریاں مہیا نہیں کریں گے، پھر ہمیں سواریاں مہیا فرما دی۔ چلو واپس چلیں اور دریافت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھول کر سواریاں مہیا نہ فرما دی ہوں۔ چنانچہ ہم حاضر خدمت ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں سواریاں طلب کرنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ آپ ہمیں سواریاں مہیا نہیں فرمائیں گے، پھر آپ نے ہمیں سواریاں مہیا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں سواریاں نہیں دی بلکہ اللہ نے تمہیں سواریاں دی ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، میں تو انشاءاللہ جو بھی قسم کھاؤں گا پھر مجھے دوسری صورت یعنی قسم پوری کرنے سے بہتر معلوم ہوگی تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور بہتر کام کر لوں گا، یا فرمایا میں بہتر کام کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2107۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی قسم کھائے پھر دوسری چیز اس سے بہتر معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ بہتر کام کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2108۔ حضرت عوف بن مالک جوشمی رحمہ اللہ نے اپنے والد حضرت مالک بن نضلہ جوشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس میرا چچا زاد بھائی آتا ہے، کسی بات پر ناراض ہو کر میں قسم کھا لیتا ہوں کہ اسے کچھ نہیں دوں گا، نہ اسے صلہ رحمی کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2109۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر دوسری بات اس سے بہتر معلوم ہوئی تو اس قسم والے غلط کام کو چھوڑ دے، اسے چھوڑنا ہی اس کا کفارہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2111۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی قسم پر اصرار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ اس کفارے سے زیادہ گناہ کا مرتکب ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2114۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں قسم دینے والے کی قسم پوری کرنے کا حکم دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2115۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قسم کھائے تو یوں نہ کہے جو اللہ اور تو چاہے، بلکہ یوں کہے جو اللہ چاہے اس کے بعد جو تو چاہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2117۔ حضرت سوید بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارے ساتھ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ایک دشمن نے پکڑ لیا تو لوگوں نے قسم کھانے میں حرج محسوس کیا۔ میں نے قسم کھا لی کہ وہ میرے بھائی ہیں، یعنی یہ ظاہر کیا کہ یہ وائل بن حجر نہیں۔ اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کیا کہ دوسرے افراد نے قسم کھانے میں حرج محسوس کیا اور میں نے قسم کھا لی کہ وہ میرے بھائی ہیں، تو آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2119۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم دلانے والے کی نیت پر ہوتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2120۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قسم اسی مفہوم پر واقع ہوگی جس پر تیرا ساتھی یعنی قسم دلانے والا تجھے سچا سمجھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2121۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا، اس کے ذریعے سے کنجوس کے ہاتھ سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2122۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر آدم کے بیٹے کو اس کے سوا کچھ نہیں دلا سکتی جو اس کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے۔ تقدیر نظر پر غالب آ جاتی ہے، جو اس کی قسمت میں ہے وہ ہو جائے گا، لیکن نظر کے ذریعے سے بخیل سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیا جاتا ہے۔ اس طرح اس پر وہ کام یعنی غریب کی مدد کرنا آسان ہو جاتا ہے جو پہلے آسان نہیں تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تجھے دنیا میں بھی دوں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2123۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کے کام کی کوئی نظر نہیں، اور جس چیز کا انسان مالک نہیں اس کی کوئی نظر نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2124۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کے کام کی کوئی نظر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2125۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2126۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نظر مانی اور اس کا نام نہ لیا اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2127۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نظر مانی اور اس کا نام نہ لیا یعنی تعین نہ کیا اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جس نے نظر مانی جسے وہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے، اور جس نے ایسی نظر مانی جسے پورا کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نظر پوری کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2128۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے جاہلیت میں ایک نظر مانی، اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے مجھے
نظر پوری کرنے کا حکم دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2129۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے دل میں جاہلیت والی کوئی بات تو نہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2130۔ حضرت میمونہ بنت کردم یساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے جبکہ وہ اونٹ پر اپنے والد کے پیچھے سوار تھیں۔ انہوں نے کہا، میں نے بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں کوئی وزن ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر لے۔ یہ روایت ایک دوسری سند سے بھی حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2131۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ ان کی والدہ کے ذمے نظر تھی، وہ نظر پوری کیے بغیر فوت ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف سے تم پوری کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2132۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کا سہارا لے کر چلتے دیکھا تو فرمایا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے بیٹوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے نظر مان رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا، بڑے میاں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری نظر سے مستغنی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2135۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو دھوپ میں کھڑا تھا، تو آپ نے فرمایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اس نے نظر مانی ہے کہ روزہ رکھے گا، رات تک سائے میں نہیں آئے گا، کلام نہیں کرے گا اور کھڑا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چاہیے کہ کلام کرے، سائے میں آئے، بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے مذکورہ روایت حسین بن محمد بن شانبہ واسطی کے واسطے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ حدیث کی مثل بیان کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2136۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا بہترین کھانا وہ ہے جو اس کی کمائی سے حاصل ہو، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2137۔ حضرت مقدام بن معد کرب زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ روزی حاصل نہیں کر سکتا، اور آدمی اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے خدام پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2138۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2140۔ حضرت معاذ بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ اپنے چچا حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ ایک مجلس میں موجود تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کے سر مبارک پر پانی کا اثر تھا، یعنی غسل فرما کر تشریف لائے تھے۔ بعض لوگوں نے عرض کیا، آج ہم آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں اللہ کا شکر ہے۔ پھر لوگوں نے خوشحالی اور دولت مندی کا ذکر چھیڑ دیا تو آپ نے فرمایا، متقی آدمی کے لیے دولت مند ہونے میں حرج نہیں، اور متقی کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے، اور طبیعت کا خوش ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2141۔ حضرت ابو حمید منذر بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے حصول کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو، ہر انسان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2142۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے یعنی اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2144۔ حضرت قیس بن ابو غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دلال کہلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمارا اس سے بہتر نام رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اور فضول باتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتے رہا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2145۔ حضرت اسماعیل بن عبید اپنے والد حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ ان کے دادا یعنی اپنے والد حضرت رفاعہ بن رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے، لوگ صبح کے وقت خرید و فروخت میں مشغول تھے۔ آپ نے انہیں آواز دی، اے تاجروں کی جماعت۔ جب ان لوگوں نے اپنی نظریں اٹھائیں اور گردنیں لمبی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر اور گناہگار بن کر اٹھیں گے، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے نیکی کی اور سچ بولا، یعنی جھوٹ اور دھوکے سے پرہیز کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2146۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جو بکریاں چرانے والا نہ ہو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، آپ بھی کلہ بانی کرتے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں، میں قیراتوں کے بدلے میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد حضرت سوید بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی ہر بکری کی دیکھ بھال کی اجرت ایک قیرات ہوتی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2149۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2150۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا، انہیں کہا جائے گا، جو کچھ تم نے اپنے خیال کے مطابق پیدا کیا تھا اسے زندہ بھی کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2151۔ حضرت معمر بن عبداللہ بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گنہگار ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2154۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو مسلمانوں سے کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جزام اور افلاس میں مبتلا کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2155۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 30 سواروں کو ایک فوجی مہم پر بھیجا، راستے میں ہم کچھ لوگوں کے ہاں ان کی بستی میں ٹھہرے، ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے ہماری مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، پھر ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، چنانچہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص بچھو کاٹے کا دم کر سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن جب تک تم ہمیں بکریاں نہیں دو گے
میں اسے دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے، تم دم کر دو۔ ہم نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ میں نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس مریض پر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا اور ہم نے بکریاں وصول کر لیں۔ پھر ہمارے دل میں شک پیدا ہوا کہ معلوم نہیں یہ بکریاں لینا جائز تھا یا نہیں۔ ہم نے کہا جلدی نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ یہ صورت دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھو۔ دوسری سندوں سے بھی یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ امام ابو عبداللہ یعنی ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اوپر مذکور 2 سندوں میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والے کے بارے میں رائے دیتے ہوئے کہا صحیح یہ ہے کہ وہ ابن متوکل نہیں بلکہ ابو متوکل ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2156۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم میں سے چند افراد کو قرآن کی اور لکھنے کی تعلیم دی۔ ان میں سے ایک آدمی نے تحفے کے طور پر مجھے ایک کمان دے دی۔ میں نے یہ سوچ کر لے لی کہ یہ کوئی مال تو ہے نہیں اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس سے تیر چلاؤں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر تجھے یہ بات پسند ہے کہ اس کے بدلے تجھے جہنم کی آگ کا طوق پہنایا جائے تو قبول کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2157۔ حضرت ابو مسعود یعنی عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، طوائف کی اجرت اور کاہن کا نذرانہ لینے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2159۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور نسل کشی کے جانور سانڈ چھوڑنے کی اجرت لینے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2160۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2161۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور اسے یعنی سینگی لگانے والے کو اس کی اجرت عطا فرمائی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا اس روایت کو صرف ابن ابی عمر ہی نے بیان کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2162۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور مجھے حکم دیا تو میں نے سینگی لگانے والے کو اس کی اجرت ادا کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2163۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے کو اس کی اجرت عطا فرمائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2164۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگانے والے کی کمائی سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2165۔ حضرت حرام بن محیصہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت سعد بن محیصہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگانے والے کی کمائی کے متعلق دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا۔ انہوں نے اپنے حاجت مند اور مفلس ہونے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اپنے اونٹوں کو چارہ کھلا دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2166۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال مکہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی فروخت حرام کر دی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، مردہ جانوروں کی چربی کے بارے میں فرمائیے۔
اس سے کشتیوں کو چکنا کیا جاتا ہے، چمڑوں کو لگایا جاتا ہے اور اس طرح انہیں قابل استعمال بنایا جاتا ہے، اور لوگ اسے چراغوں میں جلا کر اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ کرے، اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2167۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی بیع سے منع فرمایا ہے، منابذہ اور ملامسہ سے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2169۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا ہے۔ راوی حدیث سہل نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا، ملامسہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چیز کو ہاتھ سے چھوئے اور اسے آنکھوں سے نہ دیکھے، اور منابذہ کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہے، تم اپنی چیز میری طرف پھینک دو اور میں اپنی چیز تمہاری طرف پھینک دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2170۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2171۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2172۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا کر بولی دینے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2173۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولی نہ بڑھاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2174۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہری دیہاتی کی طرف سے بیع نہ کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2175۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہری باہر والے کی طرف سے فروخت نہ کرے، لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ انہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے رزق عطا فرمائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2176۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ شہر والا دیہات والے کی طرف سے فروخت کرے۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ شہر والا دیہات والے کی طرف سے فروخت نہ کرے؟ انہوں نے فرمایا، یعنی اس کا دلال نہ بنے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2177۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامان لانے والے تاجروں کو آگے جا کر نہ ملو۔ جو شخص کسی تاجر سے جا کر ملا اور اسے سامان خرید لیا تو مالک یعنی بیچنے والا جب بازار میں پہنچے گا تو اسے اختیار ہوگا کہ سودا قائم رکھے یا منسوخ کر دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2178۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان لانے والوں کو آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2179۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات سے لا کر چیزیں بیچنے والوں کو منڈی میں پہنچنے سے پہلے آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2180۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب دو آدمی بیع کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں اور اکٹھے ہوں، یا ان میں سے ایک شخص دوسرے کو اختیار نہ دے دے۔ اگر ایک نے دوسرے کو اختیار دے دیا اور انہوں نے اس شرط پر بیع کی تو بیع واجب ہو گئی، اور اگر بیع کے بعد وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور دونوں میں سے کسی نے بیع ترک نہ کی تب بھی بیع واجب ہو گئی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2181۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے والے اور بیچنے والے کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2182۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے والے اور بیچنے والے کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2183۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع باہمی رضامندی سے ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2185۔ حضرت قاسم بن عبد الرحمن رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری غلاموں میں سے ایک غلام حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کیا۔ بعد میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے آپ کو وہ غلام 20,000 کا فروخت کیا تھا۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے آپ سے 10,000 کا خریدا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ انہوں نے کہا، سنا دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب بیچنے والے اور خریدنے والے میں اختلاف ہو جائے اور ان میں سے کسی کے پاس گواہ نہ ہو اور بیع شدہ چیز بعینہ ہی موجود ہو تو بیچنے والے کا قول تسلیم کیا جائے گا اور بیع قائم رہے گی، یا وہ دونوں بیع کو فسخ کر دیں گے۔ اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں یہ سودا فسخ کر دوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیع فسخ کر کے غلام واپس لے لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2186۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے جبکہ وہ چیز میرے پاس موجود نہیں، کیا میں اسے وہ چیز بیچ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تیرے پاس نہیں وہ فروخت نہ کر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2187۔ حضرت عمرو بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد شعیب بن محمد رحمہ اللہ سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تیرے پاس نہیں اسے بیچنا جائز نہیں، اور جس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی اس پر نفع لینا بھی جائز نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2188۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو آدمیوں سے بیع کرے تو وہ ان دونوں میں سے پہلے آدمی کی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2190۔ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو صاحب اختیار بیع کریں تو وہ پہلے کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2191۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان یعنی بیعانے کے ساتھ لین دین کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2192۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان سے منع فرمایا ہے۔ ابو عبداللہ یعنی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا،
بیع عربان اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی جانور 100 دینار کا خریدے اور اسے بیچنے والے کو 2 دینار بیعانہ دے دے اور کہے اگر میں نے یہ جانور نہ خریدا تو یہ 2 دینار تیرے ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق اس کا مطلب واللہ اعلم یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی چیز خریدے اور بیچنے والے کو 1 درہم یا کم و بیش پیشگی ادا کر دے اور کہے اگر میں نے یہ سودا لے لیا اور بے کی فسخ نہ کی تو ٹھیک ہے ورنہ یہ درہم تیرا ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2193۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع اور کنکری کی بیع سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2194۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2195۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے پیٹ کے بچے خریدنے سے منع فرمایا جب تک وہ پیدا نہ ہو جائیں، اور ان کے تھنوں میں موجود دودھ کو خریدنے سے منع فرمایا مگر ماپ کر، اور غلام کو خریدنے سے منع فرمایا جبکہ وہ مفرور ہو، اور غنیمت کی اشیاء خریدنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ تقسیم ہو جائیں، اور صدقات کی اشیاء خریدنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ مستحقین کے قبضے میں آ جائیں، اور غوطہ مارنے والے کے غوطے سے حاصل ہونے والی چیز کی پیشگی خریداری سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2196۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کا حمل بیچنے سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2197۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مالی تعاون کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں تمہاری کوئی چیز موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ایک کمبل ہے، ہم آدھا نیچے بچھاتے ہیں اور آدھا اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ انہیں لے کر حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا یہ دونوں چیزیں کون خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں انہیں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے 2-3 بار فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے اسے دونوں چیزیں دے کر 2 درہم لے لیے اور اس انصاری صحابی کو دے دیے اور فرمایا 1 درہم کا کھانے پینے کا سامان لے کر گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم کا کلہاڑا خرید کر میرے پاس لاؤ۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑا لے کر اس میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اور فرمایا جاؤ جنگل سے ایندھن کی لکڑیاں لایا کرو اور بیچ کر ضروریات پوری کرو، اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ وہ ایندھن لا کر بیچنے لگا۔ اس کے بعد وہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ رقم کا کھانے کا سامان خرید لو اور کچھ رقم کا کپڑا خرید لو۔ پھر فرمایا یہ کام یعنی محنت سے روزی کمانا تیرے لیے اس بات سے بہت بہتر ہے کہ تو قیامت کے دن آئے تو مانگنے کی وجہ سے تیرا چہرہ داغدار ہو۔ مانگنا صرف اس کے لیے جائز ہے جسے مفلسی خاک نشین کر دے، یا جو انتہائی مقروض ہو، یا جو خون کی وجہ سے پریشان ہو، یعنی جس سے قتل سرزد ہو گیا ہو اور وہ دیت ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2198۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار اشیاء کے بھاؤ چڑھ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بھاؤ چڑھ گئے ہیں، آپ اشیاء کے بھاؤ مقرر کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھاؤ مقرر کرنے والا ہے، وہی تنگی کرنے والا، فراخی کرنے والا اور رازق ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں جب اپنے رب سے ملوں گا تو کوئی شخص جان و مال کے بارے میں ظلم کی بنا پر مجھ سے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2200۔